مجاز جو چیز ظاہر میں وجود رکھتی ہو اور انسانی آنکھ سے نظر آئے اسے مجاز کہتے ہیں، اور ظاہری طور پر نظر آنے والی وقات اور طاقت اس کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ رب کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس حقیقت سے مراد اس چیز کی اصل ہے، مثلا کھانا کھانا بظاہر مجاز طاقت کا ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت وہ طاقت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کھانے سے خیر حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہاں خیر سے مراد بھلائی، بہتری اور سلامتی ہے۔ خیر اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ کھانا صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے، اور خیر اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کھانا قے کی صورت میں جسم سے نکل جائے، کیونکہ کھانا انسان کے جذبات اور فیصلوں پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ خیر تو یہی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ پاکیزہ اور صحت مند غذا کھا کر ہو، یا ایسا کھانا جسم سے خارج کر کے جو ہو کسی نقصان دہ اثر کے تحت تھا، اور جو انسان کے جذبات کو بگاڑ سکتا تھا، یا اسے غصے میں لا سکتا تھا، یا کسی ایسے فعل پر ابھار سکتا تھا جو شریعت کے مطابق ناپسندیدہ ہو۔ کھانے کے انسان کی روح اور لطائف پر اثرات آئندہ ویڈیوز میں مزید تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ مجاز سے حقیقت کے سفر سے مراد وہ منازل طے کرنا ہے جن کے بعد انسان اپنے حقیقی مالک کو پہچاننے لگتا ہے، اور کسی کام کی تکمیل کو مجاز سے منسلک کرنے کے بجائے یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ حقیقی مالک کی مجھ پر ہے، رحمت اور فضل سے ہوا ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے کئی طریقے ہیں، مگر جب یہ راستہ نفس کے ذریعہ سے طے کیا جائے تو نفس کی منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدائش سے لے کر شعور تک پہنچتا ہے اور ماحول کے اثر سے زندگی کو سمجھنے لگتا ہے، تو وہ زندگی کے لیے مقصد متعین کرتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تراکیب لگاتا ہے اور اپنے اعمال کو اس کے مطابق تشکیل دیتا ہے۔ مثلا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، اب اگر اس کا نفس سمارا کی منزل پر ہوگا تو وہ دولت کے حصول کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر ممکن طریقہ آزمائے گا، خواہ اس کے لیے اسے جیب کاٹنی پڑے یا کسی کی جان کے بدلے پیسہ لینا ہو، تو اس سے مراد ہے کہ وہ ابھی تک مجاز پر منحصر ہے اور حقیقت سے ناشنا ہے، اور اپنے رب کے بجائے مجازی ذرائع سے اپنے مقصد کا طلبگار ہے۔ مگر جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے اور نفس ہے لوامہ کی منزل تک پہنچتا ہے، تو اپنے رب سے رجوع کرتا ہے اور وہ جاننے لگتا ہے کہ اس کا مقصد بغیر کسی غلط طریقہ کو اپنائے اللہ کی مدد سے جائز طریقے سے پورا ہو رہا ہے، تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یہ ملامت اسے اپنے اہل و عیال، عزیز دوستوں سے اور خود سے ہوتی ہے۔ معاشرے کی طرف سے آنے والا الزام دراصل اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ اگر تم ایک قدم میرے جانب بڑھاؤ گے تو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ اس سے مراد اللہ کی رحمت اور قدرت کا قریب ہونا ہے۔ چنانچہ یہ اضافی ملامت انسان کو جلدی خود کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کے عیب سب پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور ہر کوئی اسے لان تین کرتا ہے، اور تب اسے حقیقی ملامت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے نفس کی اصلاح فرمائے اور اسے ان عادتوں سے ہٹائے نجات دلائے جو شریعت کے مطابق ناپسندیدہ ہیں، اور وہ نفس لوامی کی منازل کو پا کر اس ملامت کو قبول کرتا ہے اور اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اپنے یقین کو پختہ کرتا ہے، تو اسے اپنے رب کی طرف سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچ گیا۔ اس درجے پر نفس اللہ کی وحدانیت سے مطمئن ہو جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس زندگی کو گزارنے کا بہترین طریقہ شریعت کے مطابق ہے، جو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اب اس شخص نے اپنے کسی ایک مقصد جیسے رزق کمانا، گریجویشن کرنا یا شادی کرنا پر کامل ایمان حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ اب اللہ اسے عزت بخشے گا اور علم و فضل عطا کرے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اپنے مقصد کو پا رہا ہے، اسے صرف ظاہری اسباب ہی اختیار کرنا پڑ رہے ہیں، اور جن کاموں کے لیے پریشان رہتا تھا وہ خود بخود ہوتے جا رہے ہیں، تو رب کے اپنے ساتھ ہونے پر اطمینان حاصل کر لے گا۔ اب اس کی نفس راضیہ کی منزل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس مرحلے پر اگرچہ وہ صحیح کوششیں کرتا ہے اور ان پر دل کا اطمینان بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے موجودہ مقصد یا ہدف کے لیے مشکلات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور زندگی میں ناگزیر چیزوں کا سامنا ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے
وہ شادی کے تمام شرائط پوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ شادی نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ معاشرہ، خاندان یا دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ آزمائش صرف اس لیے ہے کہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ ثابت قدم رہتا ہے یا شریعت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مشکلات اسے یہ تسلیم کرنے میں مدد کرتی ہیں کہ ایک الہی طاقت موجود ہے جو وقت کے دھارے کو بدل رہی ہے، اور یہ فیصلے اس کی زندگی کے وسیع تر نظریے کے پیش نظر کیے جاتے ہیں۔ وہ یہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا مقصد اس سے بڑا ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا ہے، اور چیزیں صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک بار جب وہ قبول کر لیتا ہے کہ اس پر ہے، آنے والی ہر مصیبت اللہ کو معلوم ہے، تو وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اس کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے۔ تو اس منزل پر اب اسے اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مجھے جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ میرے رب کی مرضی سے ہی ہے، اور وہ اپنے رب کی رضا میں عافیت جانتا اور اسے قبول ہے کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد کا صبر سے انتظار کرتا ہے۔ اب جب وہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کی رضا کو قبول کرتا ہے، تو وہ نفس مرضیہ کی منزل کو پا لیتا ہے۔ وہ اس عمل سے اتفاق کرتا ہے جس سے وہ گزر رہا ہے، اور اب اسے پختہ یقین ہے کہ یقیناً اللہ اسے جلد ہی نوازنے والا ہے۔ اس مقام پر اب اس بندے کی مرضی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے، پھر اسے اس کی مرضی اور چاہت سے بڑھ کر ہر چیز عطا کر دی جاتی ہے، اور اس کا صبر اب شکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ہے بجا لاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اور انعامات اسے حقیقی اطمینان حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے۔ اس طرح ہے انسان روحانی درجات طے کرتا ہے اور اپنا ایمان مکمل کرتا ہے۔ تاہم اسے ایک نئے مقصد کے لیے دوبارہ سفر طے کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ گریجویشن کے بعد روزگار حاصل کرنا۔ البتہ اگر وہ ان نعمتوں پر شکر گزار ہونے کے بجائے تکبر اور فخر میں مبتلا ہو جائے، تو اسے ایک بار پھر ملامت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاکہ اسے سیدھے راستے کی طرف واپس لایا جا سکے۔